اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تدفین مبارک ہے روزہ اطہر میں، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام پہ ایک ایسی غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی سنبھلنے نہیں پاتا۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے ہیں۔ اس تاریخی خطبہ کے بعد صحابہ تھوڑا سنبھلتے ہیں تو پھر تدفین کے حوالے سے ڈسکس ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام میں کچھ صحابہ کا یہ موقف تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس لے جایا جائے، جہاں پہ ہزاروں انبیاء باقی بھی مدفن ہیں، بیت المقدس شریف کے احاطے میں، تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تدفین کی جائے۔ ایک اور جماعتی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس مکہ شریف لے کے جایا جائے اور حرم پاک خانہ کعبہ کے سین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین۔ ان حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ نبی جہاں وصال فرماتا ہے وہی اس کی آخری آرامگاہ ہوتی ہے، تو لہٰذا حجرہ عائشہ جس جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا روح خالق حقیقی کو عطا فرما دیا، خالق حقیقی کی بارگاہ میں پیش فرما دیا اور اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ جا کے ملے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا اسی جگہ پہ تدفین ہوگی۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تدفین کا مسئلہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضراء کا جو مسئلہ ہے، یہ روزہ عائشہ حجرہ عائشہ میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے، تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تاریخی مشاورت اور تاریخی جو حدیث تھی، اس کی وجہ سے یہ عمل میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ سچی محبت، سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔